بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں کرسچنز ہیں، عیسائی زیادہ ہیں، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ وہاں پہ لوگ پیدائشی طور پہ تو عیسائی ہیں اور سماجی دباؤ کی وجہ سے وہ خود کو عیسائی لکھتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت مذہب چھوڑ چکی ہے۔ وہ لا مذہب ہو چکے ہیں، ایتھسٹ اور ملحد ہو چکے ہیں، اور یہی لادینیت تمام ہی مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے الحاد اور لا مذہبیت پھیلانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب پیش کرتا ہوں۔ یورپ کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو یورپ میں کیتھولک عیسائی فرقے کی ڈومیننسی، یعنی ان کا تسلط، ان کی ہیجیمنی تھی۔ پاپ اور چرچ سیاسی معاشی طور پر بہت زیادہ پاورفل تھے، لیکن ان میں بہت سی خرافات پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے انہی میں سے کچھ پادری عیسائی مذہب کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تحریک بنا دی جسے ریفارمسٹ موومنٹ یا تحریک اصلاح مذہب کہتے ہیں، اور اس تحریک کے سب سے بڑے لیڈر کا نام تھا مارٹن لوتھر، اور اسی تحریک سے عیسائیت میں ایک بڑا فرقہ پروٹیسٹنٹ کے نام سے جنم لیا۔ اچھا، ان کے مطالبات تو بہت سارے تھے، لیکن ان کا جو پہلا اور بڑا مطالبہ سولا اسکرپٹورا، یعنی کہ عیسائیت کی سچائی بتانے والی کتاب صرف بائبل ہے۔ عیسائی عقائد اور اعمال صرف بائبل سے لیے جائیں، صرف بائبل کو پڑھا جائے، چرچ یا پادری کی اتھارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے اس بیانیے کو عام کیا کہ جو تعلیمات چرچ دیتا ہے، جو اعمال پادری بتاتے ہیں، وہ بائبل میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس دعوت کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہر شخص بائبل کو خود سمجھنے لگا اور اس نے اپنی فہم، رائے، پسند ناپسند سے بائبل کو انٹرپریٹ کیا، اس کی تشریح کی، اس کے احکامات اور مسائل خود سے اخذ کرنا شروع کر دیے، اور پھر ہوا یہ کہ اس میں فرقے بنتے چلے گئے۔ آپ نیٹ پر جا کر سرچ کریں، ویکیپیڈیا پر دیکھیں، آپ کو 45,000 سے لے کر 70,000 تک فرقوں کی تعداد نظر آ جائے گی۔ گویا کہ ہر چرچ ایک الگ فرقہ بن گیا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ پادریوں نے انجیل کو بدل کر بائبل وضع کر لی تھی اور عیسائی عقائد و تعلیمات کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا، اور بے شمار نت نئے کام شروع کر دیے تھے، جن کی وجہ سے ریفارمسٹ موومنٹ نے عیسائی مذہب کی اصلاح کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن عیسائی مذہب جس بھی بگڑی ہوئی صورت میں اس وقت موجود تھا اور پورے ویسٹ پر غالب تھا، ہوا اس کے ساتھ کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس تحریک کا جو نام پر شروع ہوئی تھی اصلاح کے، وہ خود اپنے مذہب کی اصلاح کے لیے کر رہے تھے، وہ مذہب دشمن نہیں تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس تحریک سے عیسائی مذہب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ عیسائی دنیا کا اپنے مذہب ہی سے ایمان اٹھ گیا، اور وہ لادینیت، الحاد، ایتھزم کی جانب مائل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہی مذہب کو چھوڑ دیا، اور یہی اس کا لازمی نتیجہ بھی تھا۔ اب آپ مسلم دنیا کو دیکھیں، آپ کو یہاں بھی ہو بہو اسی طرح کی آواز سنائی دے گی جو میڈیا سے مسلسل آپ کے کانوں میں انڈیلی جا رہی ہے۔ مغربی فلسفوں میں ایک ہے فلسفہ، ایک تھیوری ہے پوسٹ ماڈرنزم کی، اسے کہتے ہیں ڈی کنسٹرکشن۔ وہ تھیوری جو ہے وہ اب مسلم معاشروں میں پھیلائی جا رہی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی ایک جریڈا تھا، وہ فلاسفر تھا، اس نے اپنا ایک فلسفہ دیا، اپنی ایک تھیوری دی، اور اس نے یوں بتایا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ آرٹس اور لٹریچر کے ذریعے، ادب کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے اور سوشل میڈیا پر پوسٹوں کے ذریعے اس بات کو پھیلایا جاتا ہے، ان آئیڈیاز کو پھیلایا جاتا ہے۔ اور اس کے آئیڈیاز کیا ہیں، وہ فلسفہ کیا ہے؟ اس کے مطابق کسی بھی متن ٹیکسٹ کا کوئی فکسڈ، متعین، اسٹیبل میننگ، معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر متن کی کئی طرح تشریحات کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ ہر ایک آزاد ہے کہ وہ کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھے اور اپنی فہم کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کر لے۔ اس فلسفے کو مسلم دنیا میں بہت ہی خوبصورت انداز سے پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ نے بے شمار اسکالرز، علماء، ماڈرنسٹ علماء، مذہبی لبادے میں بے شمار لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھائی قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، کسی مولوی کی بات نہیں سنو۔
خود سے پڑھو. سننے میں تو یہ انتہائی خوبصورت بات ہے اور جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہمیں اللہ کا کلام کیوں پڑھنا ہے؟ ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جانیں اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم جان سکیں کہ اللہ کے کلام کا مقصود اور مطلوب کیا ہے. اب اس بات کو یوں سمجھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یعنی آئین پاکستان کی تشریح کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہونے لگے تو ملک میں کوئی قانونی ضابطہ ہی باقی نہیں رہے گا. ایک ہی شق اور عبارت کو ہر ایک اپنی مرضی کے معنی میں استعمال کرے گا. اس لیے کوئی تو اتھارٹی ہونی چاہیے جو فیصلہ کرے کہ آئین کی کس شق سے کیا معنی ہے، اور اس کی اتھارٹی پاکستان میں موجود ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. جو تشریح سپریم کورٹ کرے گا وہی مانی جائے گی. اسی طرح قرآن کی تفسیر صرف اپنی عقل و فہم سے نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی صاحب قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کے کلام کا مقصود اور مطلوب جان سکتا ہے. تو کیا یہاں پر کوئی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں پر اتھارٹی ہے. قرآن میں اللہ کے حکم کے معنی، مطلوب اور مقصود کی تشریح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتھارٹی ہے. اگر ہر ایک قرآنی آیات سے اپنی مرضی کی تشریح نکالنے لگے گا تو کوئی دینی ضابطہ باقی نہیں رہے گا، اور لوگ قرآن کے نام پر اپنی من چاہی خواہشات کو پورا کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے. بلکہ جب ہم نے ٹرانسجنڈرزم کے خلاف اپنی مہم چلائی، عورت مارچ کے خلاف جب بات کی، اور پھر ہم نے بہت سارے انٹرویوز دیکھے، اور یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، وہ انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئے تھے، کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا، جو لوگ LGBT کو، ٹرانسجنڈرزم کو اور ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے الائے ہیں، ان کا بیانیہ کیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی وجہ باہمی رضامندی یعنی کانسنٹ کے ساتھ ہم جنس پرستی نہیں تھا. یعنی وجہ ہم جنس پرستی نہیں تھی، بلکہ دیگر بہت ساری برائیاں تھیں. تو معاذ اللہ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی ایک فحاشی کو آیات کی من مانی تشریح کر کے درست ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کی. جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں، ہم دین کو سمجھتے ہیں. بلکہ وہ مولویوں پر الٹا تنقید کر رہے ہوں گے، یہ ملا کا مذہب ہے، یہ ملا کا دین ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی بار بار دہراتے رہیں گے. حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کے احکامات کو تبدیل کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے واضح اور صریح احکامات کو تبدیل کرنا بھی الحاد ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کو لا مذہبیت کے جانب دھکیلنے کی سازش ہے. اب ذرا جب ہم اسلام اور کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں تو اسلام کا کرسچینٹی کے ساتھ تو کوئی موازنہ نہیں ہے. الحمدللہ قرآن آج بھی بلا کسی زبر زیر پیش کی تحریف کے ویسا ہی موجود ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ذخیرہ بھی محفوظ ہے. جبکہ جو کرسچینٹی ہے اس کا حال اگر دیکھیں تو وہاں پر تو کچھ بھی محفوظ نہیں تھا. عیسائیت میں پوپ اپنی رائے سے احکام بدل دیتے تھے، لیکن اسلام میں تو کسی عالم کو بھی تفسیر و رائے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی عالم دین اللہ کے صریح احکام کو بدل سکتا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت ہی نادان لوگ ہیں، وہ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، مولوی قرآن نہیں پڑھنے دیتے، اگر لوگ قرآن پڑھ لیں تو ہدایت پر آ جائیں گے. یہ اپنے فرقوں اور مسلکوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، چھوڑو ان کو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان قرآن پڑھنے سے آپ کو منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم خود قرآن کی پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں. سارے علماء ترغیب دیتے ہیں. اگر وہ قرآن پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں تو یہ قرآن چھاپتا کون ہے؟ قرآن کے تراجم کون کرتا ہے؟ قرآن کی تفسیریں کون لکھتا ہے؟ اور لوگوں میں جا جا کر بیان کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو یہ ترغیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. لیکن کیا نہیں کرنا ہے وہ سمجھ لیں. اپنی فہم اور اپنی رائے سے مسائل اور احکامات اخذ نہیں کرنے ہیں. اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ وہی کام ہوگا جو کرسچینٹی نے کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مذہب کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا.
اسی لیے قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، خود صحابہ اکرام جن کی مادری زبان عربی تھی، وہ قریشی تھے، حضور کے خاندان کے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے قبیلے کے لوگ تھے، لیکن وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اور پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھاتے تھے انہیں لکھ لیا جاتا تھا، اور آج تک اس وقت تک امت کا عمل اس پر جاری ہے۔ ایک مرتبہ شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب فرما رہے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ایک شاندار مثال دی۔ فرمایا کہ ایک دن سایہ دیوار ہوتی ہے تو دیوار کا سایہ بن جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے، تو اس سائے نے دیوار سے کہا کہ میں سورج کا عاشق ہوں، تو درمیان سے ہٹ جا تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ تو دیوار نے کہا ہوش کے ناخن لے، اگر میں درمیان سے ہٹ گئی تو تیرا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ یاد رکھیں نبی اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان سب سے اہم رابطہ ہے۔ اگر آپ کا رابطہ اور واسطہ درمیان میں نہ رہا تو نہ دین رہے گا نہ ایمان رہے گا۔ اسی لیے عاشق رسول امام احمد رضا نے کیا خوب کہا کہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ یہ بات تو کوئی عقل کا اندھا ہی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ہی سمجھ سکتا ہوں۔